روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی بننے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی تقوی کا معنی ہے کہ دل کے اندر خدا خوفی آ جانا، دل کے اندر اللہ کا خوف آ جانا۔ تو جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو آدمی روزہ رکھے پھر دن بھر گناہ کرتا رہے، فرض نماز نہیں پڑھتا، یا موسیقی سنتا رہتا ہے، یا ٹی وی پر بیٹھا رہتا ہے، یا کوئی ایسے کام کرتا رہتا ہے جو گناہ کے کام ہے، حرام کاموں کے اندر ملوث رہتا ہے، فرمایا کہ ایسے روزے دار کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا روزہ رکھنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو شام کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور صبح کو ان کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی رضا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی، ان کا مقصد تقوی حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا جو روزہ رکھا ہے اس سے ہمیں تقوی حاصل کرنا چاہیے، پرہیزگاری کرنی چاہیے، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ یعنی کہ جس طرح روزے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی 3 چیزوں سے رکنا ہے، کہ کھانے پینے سے رکنا ہے اور جماع سے رکنا ہے۔ تو جب یہ حلال چیزوں سے انسان اللہ کے حکم کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جب آدمی روزہ رکھ کے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیزوں کو بھی روزہ رکھ کر چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ درجہ اولا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دو، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حلال کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حرام کو چھوڑ دیا، اور ساری عبادات کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس اللہ کے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ساری جتنی بھی عبادات ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ تم تقوی حاصل کرو، اپنے آپ کو پرہیزگار اور گناہوں سے بچانے والا بن جاؤ۔ فرمایا کہ تم جب انسان قربانی کرتا ہے، کہ جو تم قربانی کرتے ہو اس جانور کا نہ تو خون ہم کو پہنچتا ہے نہ ہی گوشت ہم کو پہنچتا ہے، جو چیز ہم کو پہنچتی ہے وہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تقوی ہمیں پہنچتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور روزے کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے۔